میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے اکیلا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اپنی ذات کا سوال ہوگا۔ آج عموماً ہر طرف یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، بیوی کے مطالبے پورے کرنے ہیں، اپنے بچوں کے خرچے پورے کرنے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے، اور مکان اگر کرائے کا ہے تو اس کا کرایہ دینا ہے۔ ہر وقت صرف یہ فکر سوار رہتی ہے۔ اس میں دیندار دنیا دار سب برابر ہے، ہر طرف یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان اگر سوچے کہ جس بیوی کے لیے، جن بچوں کے لیے وہ اتنی ٹینشن لیتا ہے کہ ٹینشن لے کے وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، اور وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور اس فکر کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے اور کتنی ساری حرام کاریاں کرتا ہے، کتنے حرام طریقوں سے پیسے کماتا ہے، لیکن جن کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ ہم نے ایک واقعہ سنا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اور ٹائم ایسا تھا کہ اس کے دفنانے کی اس وقت صورت بننا مشکل تھی، شدید بارش تھی۔ تو محلے والوں نے کہا کہ بھائی ابھی نہیں دفنایا جا سکتا، بارش بہت زیادہ ہے، تو لاش کو آج رات گھر میں ہی رکھا جائے، صبح کو دفنا دیں گے۔ بڑے شہر کا واقعہ ہے، لاہور کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جس کے مطالبے پورے کرتے زندگی کھپا دی، جس کی خواہشات کو پورا کرتے زندگی کھپا دی، اور جس کے لیے حرام پہ اکتفا نہ کیا، حرام تک بھی کمایا، اور دن رات ایک کر کے کوششیں کی، محنتیں کی، اس بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قبر میں تو کون ساتھ جائے گا؟ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن جب ہماری پیشی ہوگی، جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا، تو اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ نہ بچے کہیں گے یا اللہ میرے بابا کے گناہ مجھ پہ ڈال دے اور مجھے دوزخ میں بھیج دے، میرے بابا کو دوزخ میں نہ بھیجنا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی آ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے، یا اللہ جتنا دوزخ میں ڈالنا ہے مجھے ڈال، میرے خاوند کو دوزخ میں نہ ڈال، اسے جنت میں بھیج، میں اپنی سزا بھی بھگت لوں گی اور اپنے خاوند کی سزا بھی بھگت لوں گی۔ کوئی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ بیوی اور بچے کیا کریں گے؟ ماں بھی ایسے نہیں کرے گی۔ قیامت کے دن کوئی ماں اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے، بچے کو چھڑانے کے لیے پیش نہیں کرے گی، کوئی ماں پیش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ
व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। माँ कहेगी मेरे बच्चों को भेज दे, मुझे छोड़ दे। बाप कहेगा मेरे सारे बच्चों को दोज़ख में डाल दे, मुझे छोड़ दे। बीवी कहेगी मेरे खाविंद को डाल दे दोज़ख में, मुझे छोड़ दे। भाई कहेगा मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को दोज़ख में डाल दे, मुझे बचा ले। ये सबके साथ होना है। हम सबकी बीवियां क़यामत के दिन हमसे बेगानी हो जाएंगी, हम सबके बच्चे हमसे बेगाने हो जाएंगे, हम सबकी माएँ हमसे बेगानी हो जाएंगी, हम सबके बाप हमसे बेगाने हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार दोस्त यार हम पे मरने वाले मिटने वाले अपने हाथों से हमें मट्टी में डाल के आ जाएंगे। कोई हमारे साथ लेटने के लिए तैयार नहीं होगा। कब्र में अंदर जाने के लिए तो क्या, कब्रिस्तान में भी रात गुजारने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बेटा दफन हो गया, माँ कभी वो रात कब्रिस्तान में नहीं गुजारेगी, बाप कभी वो रात कब्रिस्तान में नहीं गुजारेगा, बेटा कभी वो रात कब्रिस्तान में नहीं गुजारेगा। अभी वो कब्र बनाने वाले कब्र बना रहे होते हैं और बच्चे हाथ झाड़ के जा चुके होते हैं, और दोस्त हाथ झाड़ के जा चुके होते हैं, और सगे भाई हाथ झाड़ के जा चुके होते हैं। जिस दुनिया के लिए, जिन दुनिया के लोगों के लिए आज हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या इन्होंने हमें काम आना है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो अपनी फिक्र करो। ये कहाँ से खाएगा, वो कहाँ से खाएगा, इसकी शादी कहाँ से होगी, उसकी शादी कहाँ से होगी, इसको नौकरी कहाँ से मिलेगी, इसकी दुकान कैसे चलेगी। इसकी बजाय ये सोचो कि मेरा क्या बनेगा, मरने के बाद क्या बनेगा, मौत पे क्या बनेगा, कब्र में क्या बनेगा। अफसोस, सद अफसोस कि आज हमने अपनी सारी फिक्री सलाहियतें, अपनी सारी सोच, अपनी सारी ताकत इस पे खर्च की हुई है कि बच्चों का पेट कहाँ से पालूं, बीवी का पेट कहाँ से पालूं, बच्चों को और बीवी को अच्छे से अच्छा कहाँ से खिलाऊं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब मुसलमानों के लिए नमूना है, मगर हमारे नबी सिर्फ नमाज में हमारे लिए नमूना नहीं है, हमारे नबी सोच में भी नमूना है, फिक्र में भी नमूना है, अंदाज में भी नमूना है, किरदार में भी नमूना है, खुशी और गमी में भी नमूना है। हमारे नबी को कभी इस बात की टेंशन नहीं हुई कि मेरी बेटी कहाँ से खाएगी, मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे। आप कभी इसके लिए परेशान नहीं हुए। आपको नींद नहीं आ रही, क्यों जी नींद नहीं आ रही? कि बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, इस पे नींद नहीं आ रही। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको दुआ की ऐसी ताकत दी थी, ऐसा तसर्रुफ दिया था, ऐसे मोजज़े दिए थे कि अगर आप चाहते तो आपके लिए अल्लाह ताला क्या से क्या कर देता। आपकी बच्चों के घर अल्लाह आली शान बना देता और जन्नत के खाने दुनिया में ही उनको खिलाता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा कि मेरी बेटी के पास खाने को कुछ नहीं, मेरे नवासों के पास खाने को कुछ नहीं, और उनके फाके आँखों से देखे, लेकिन एक दफ़ा भी अल्लाह से ये दुआ नहीं की या अल्लाह इनकी मोहताजी ख़त्म कर, या अल्लाह इनको अच्छा खाना खिला, इनको अच्छा खाना खिला। ये दुआ एक दफ़ा भी नहीं की आपने। आप घर में तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत अली भी नहीं है और हज़रत इमाम हसन भी नहीं है, हज़रत इमाम हुसैन भी नहीं है। तो आपने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? कि रसूलल्लाह भूख की वजह से रो रहे थे तो अली उनको लेकर बाहर गए हुए हैं। किसकी वजह से रो रहे थे? बोलिए। हमारे पास इतना गरीब कोई भी नहीं है जिसके बच्चे भूख से रोते हों। ऐसा गरीब हमारे यहाँ कोई नहीं है। आप अलैहिस्सलाम
نے जो ही सुना तो आप हज़रत अली और बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। सरकार दो आलम वजह कायनात ख़ातमुन नबीयीन अपने दामाद को और अपने नवासों को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते 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 एक जगह पहुँचे जहाँ खजूर के दरख्त थे। कुछ गिरी पड़ी खजूरें होती हैं ना, गिरी पड़ी खजूरें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती। तो देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं और हज़रत अली गिरी पड़ी खजूरें चुन रहे हैं। जब खजूरें चुनते हुए अल्लाह के नबी ने देखा तो आपने फरमाया, अली धूप तेज़ हो गई है, बच्चों को घर ले चले। कहाँ या रसूलल्लाह, बस ये भूख से रो रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ से लाऊं, तो यहाँ खजूरें कुछ पड़ी मिल गई, तो मैंने कहा इकट्ठी कर लूँ, मैं भी खाऊंगा, बच्चे भी खाएंगे। चनाचे वो खजूरें लीं, एक बच्चे को अल्लाह के नबी ने कंधों पे उठाया, एक बच्चे को हज़रत अली ने कंधों पे उठाया। लेकिन ये हाल देखने के बाद भी अल्लाह से ये दुआ नहीं की, या अल्लाह अपने महबूब के नवासों को गिरी पड़ी खजूरें खिला रहे हैं आप, अपने महबूब के नवासों को आप गिरी पड़ी खजूरें खिला रहे हैं। अपना महबूब भी बनाया है मुझे और मेरे बच्चों को आप गिरी पड़ी खजूरें खिला रहे हैं। इनको अच्छे खाने खिला, इनको जन्नत के ताम खिला। हमारे नबी ने एक दफ़ा भी ये दुआ नहीं की। मेरे दोस्तों, इस बात की ज़रूरत है कि हम सब के सब अपनी ज़ात के लिए फ़िक्रमंद होकर अपनी ज़िंदगियों में दीन को लाने की कोशिश करें। औरों की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत को तबाह करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। औरों की दुनिया बनाते बनाते अपनी जहन्नम बनाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। औरों की दुनिया बनाते बनाते खुद जन्नत से महरूम हो जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अपनी औरों की दुनिया बनाते बनाते अपने अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ देना, अपने नबी से ताल्लुक़ तोड़ देना और अपनी आखिरत को ख़राब करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बच्चा स्कूल न जाए तो परेशान है, खुद फजर में नहीं उठते, इस पे परेशान नहीं है। बच्चा स्कूल से देर से आया, परेशान है, खुद जुम्मे की नमाज निकल गई, इसकी कोई टेंशन नहीं है। जुम्मे की नमाज निकल गई। कितने लोग हैं जो ईद भी नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। ऐसा दुनिया का नशा उन पे छा गया है, ऐसी दुनिया उन पे सवार हो गई है कि उनको इसकी भी परेशानी नहीं होती कि मेरा जुम्मा चला गया है, मेरी ईद की नमाज निकल गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कभी परेशानी हुई तो इस पर हुई कि दीन का नुकसान क्यों हुआ। इसकी परेशानी कभी नहीं हुई कि नाश्ता क्यों नहीं किया, दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया। एक दफ़ा आप हज़रत अम्मा आयशा के पास तशरीफ़ लाए, एक दफ़ा अम्मा आयशा के पास आप तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा खाना खा रही थी, शाम का टाइम है। सुबह भी आपने देखा था अम्मा आयशा कुछ खा रही थी। हमारे नबी ने कभी देखा ही नहीं ऐसे कि इंसान सुबह भी खाए शाम भी खाए, आपने कभी देखा ही नहीं। 24 घंटे में आप मुश्किल से एक टाइम खाते थे अगर मिल जाता तो, वरना फरमाते मुझे रोज़ा है। आप घर में तशरीफ़ लाते और अपने घर वालों से पूछते खाने के लिए कुछ है, घर वाले कहते नहीं, तो फरमाते इन्नी इदल साइमुन, अगर खाने के लिए नहीं है तो फिर आज हमारा रोज़ा है, नहीं है तो रोज़ा। मुफ्त की भूख बर्दाश्त करने से बेहतर है कि रोज़े का अजर कमा लिया जाए। आप शाम को तशरीफ लाए, अम्मा आयशा कुछ खा रही हैं, आपने फरमाया आयशा तुझे कोई और काम भी है कि नहीं, जब देखो खा रही हो, जब देखो खा रही हो। हालांकि ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि अम्मा आयशा दिन में दूसरी दफ़ा खा रही थी, और वो भी कोई दस्तरखान बिछा के बिरयानी और कौरमे के डोंगे नहीं भरे हुए थे, पता नहीं कोई थोड़ी सी चीज़ कोई मिल गई थी खाने को तो खा रही थी। पहनने के लिए एक जोड़ा, धुलता खुश्क होता, पहनते मस्जिद में तशरीफ लाते, एक जोड़ा। बिछाने के लिए चटाई या बोरिया, बोरिया
نبیوں کے امام ہیں اور بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس پہ لیٹ لیٹ کے آپ کی کمر پہ لکیریں بن گئی تھیں، اس پہ لیٹ لیٹ کے آپ کی کمر پہ لکیریں بن گئی تھیں، لکیریں بن گئی تھیں۔ حضرت عمر نے لکیریں دیکھیں تو رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر روتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسر اور کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی کمر پہ لکیریں بن گئی ہیں بوریے پہ لیٹ لیٹ کے، ان کے پاس گدا بھی نہیں، نرم بستر بھی نہیں جس پہ آرام کر سکیں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے یہ بات ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ آگے ہے۔ تو مسافر خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، یہاں کوئی ہم رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ مسجد بنائی تو ایسی بنائی کہ بارش ہو جاتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، ایسی مسجد۔ ایک دفعہ آپ کی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے جمع ہو گئے، تو انہوں نے اپنے مکان کے ارد گرد کچی اینٹوں کی دیوار بنا لی، کچی اینٹوں کی دیوار بنا لی، اور پردے کی نیت سے، اچھی نیت ہے، پردے کی نیت سے انہوں نے دیوار بنا دی۔ آپ نے سلام تشریف لائے تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے تعمیر پہ پیسہ خرچ کر دیا۔ حضرت اماں فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکایا، آپ ملنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے پردے کو دیکھا تو واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ ابو تشریف لائے رہے تھے، پتہ نہیں آتے آتے واپس چلے گئے، کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی سے پوچھنے آئے حضرت علی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پوچھ رہی ہیں کہ آپ تو ملنے آ رہے تھے پھر آپ اچانک واپس چلے گئے، کیا بات پیش آئی؟ آپ نے فرمایا علی فاطمہ سے کہو کہ محمد اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر مجھے بلانا ہے اپنے گھر کا پردہ اتارنا پڑے گا۔ ساری توجہ دین پر، ساری توجہ آخرت پر۔ ہمارا نمونہ، ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی ہیں، جو جس حال میں ہے وہ اس حال میں مطمئن نہیں ہے، وہ کہہ رہے اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے۔ جو بے روزگار ہے وہ کہہ رہے روزگار مل جائے بس، جس کے پاس روزگار ہے وہ کہہ رہے پروموشن ہو جائے۔ چھوٹی دکان ہے کہہ رہا بڑی ہونی چاہیے، بڑی ہے کہہ رہے 2 ہونی چاہیے، 2 ہے کہہ رہے 4 ہونی چاہیے۔ اور آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہی قبر کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ موت کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اچھا قیامت کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جنت کا کوئی سامان کیا ہے، اللہ بڑا دینے والا ہے۔ فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا، جنت مل گئی، اللہ ہمیں بھی دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم دنیا کے معاملے میں یاد نہیں آتا۔ بھئی اتنا کیوں کما رہے ہو، اللہ رحم کرے گا، جتنا ہے اللہ اسی پہ برکت دے دے گا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو کہتے ہیں بھئی آخر ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا نا، اگر کچھ کریں گے تو ہوگا نا، کچھ ہاتھ پاؤں تو مارنا پڑے گا نا۔ دنیا کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کو ہم لازم اور فرض قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، ہم تو سر بھی مارتے ہیں، اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں۔ کتنے نادان ہیں، کما کما کر اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور خود خالی ہاتھ قبروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے حیدرآباد میں، یہ بات ہے 2006-7 کی ہوگی، 8 کی ہوگی، تو اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا مکان خریدا، کروڑ روپے کا۔ اس وقت اچھا خاصا 2-3 کمرے والا مکان، مجھے یاد ہے چونکہ ہم نے بھی لینا تھا مکان، تو 2-3 کمرے والا مکان 2.5-3 لاکھ میں مل جاتا تھا، 2.5-3 لاکھ میں، 3.5 لاکھ میں 2-3 کمرے والا مکان مل رہا تھا۔ انہوں نے مکان خریدا کروڑ روپے کا اس وقت، تو بچے بڑے خوش تھے،
ہمارے بابا نے گھر خریدا ہے اور بڑا عالی شان گھر خریدا ہے، شہر کے بیچ میں لیا ہے، بڑا بنگلہ تھا، اللہ کی شان گھر لیا، ابھی سامان شفٹ ہو رہا تھا کہ خود دنیا سے چلے گئے، اس گھر میں نہیں رہ سکے۔ صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، یہ مسلمان کے کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا راستہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے نبی کے پیچھے ہے، ہمارے نبی کو جو فکر ہے وہ آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ اور دنیا ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی اس کی فکر سوار کریں گے نا، اتنی زیادہ یہ دنیا آپ کو ٹینشن دے گی، اتنی زیادہ یہ دنیا آپ کو پریشان کرے گی، اور جتنے آپ دنیا کے بارے میں بے فکر ہو جائیں گے اتنی زیادہ یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا سائے کی طرح سے ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعم والعمر ينفد والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھا، دنیا کی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا، اس کی لذتیں اور اس کی خواہشات ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی، ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ جب اوروں کا جنازہ تم کندھے پہ اٹھاتے ہو تو تمہیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ایک دن آپ کا جنازہ بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے کسی رشتہ دار یا کسی جاننے والے کا جب انتقال ہوتا تو میرے جو بابا تھے، میں پاکستان کے کسی کونے میں ہوں، وہاں مجھے فون کرتے، جی بابا، تو فرماتے بیٹا ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے آج، ابھی اس کو قبر میں اتارنے لگے ہیں، تمہاری دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کرنا کہ اس کے لیے قبر تنگ نہ ہو جائے، اندھیر کوٹھری نہ ہو جائے، قبر کا اس کو عذاب نہ ہو، تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یار بابا کو بڑی ٹینشن ہے، مرے کوئی بھی قبر میں جب وہ اتارنے لگتے ہیں اس کو تو فوراً مجھے فون کرتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے اس وقت یاد آئی جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو قبر میں اتار رہا تھا، تو میں اس وقت اتنا فکر مند نہ ہوتا اگر ساری زندگی میں نے ان کا عمل یہ نہ دیکھا ہوتا کہ جب کبھی بھی کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا مجھے فون کرتے، میں کہیں بھی ہوں، KPK میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، پنجاب میں ہوں، کہیں بھی ہوں، بھائی اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، دعا کرنا۔ آج ہماری فکریں کہاں لگ رہی ہیں، کیا کیا ٹینشنیں لی ہوئی ہیں، کن کن چیزوں میں ہم گھلے جا رہے ہیں، جیسے برف پگھلتی ہے نا، گھلے جا رہے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کھانے اچھے نہیں لگ رہے، ٹینشن سے مرے جا رہے ہیں، صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ اور آج اگر موت آ جاتی ہے تو کوئی تیاری نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی ٹینشن نہیں ہے، اس کی ٹینشن ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ وہنا جبہتہ، آپ فرماتے ہیں میں کیسے دنیا میں حشاش بشاش رہوں، میں کیسے دنیا میں خوشگوار زندگی گزاروں، جبکہ حضرت اسرافیل نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور قیامت کو برپا کرنے کے لیے صرف ان کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل سور کو منہ میں لیے ہوئے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، میں کیسے دنیا میں سکون سے جیوں؟ اور یہاں ہے کہ عمل بھی کوئی نہیں ہے، نیکی بھی کوئی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں بنایا، اور ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، اور عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ساری رات بیٹھ کے برائیاں دیکھتے ہیں، کبھی یہ خوف نہیں آتا
کہ یار اسی حال میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک گاڑی کا حادثہ ہوا ہے، وہ گاڑی چکنا چور ہو گئی ہے اور اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ کیما بن چکے ہیں، اور اس گاڑی میں ٹیپ اب بھی چل رہا تھا اور اتنی اونچی آواز سے گانے بج رہے تھے کہ دور سے ریکارڈنگ کی گئی ہے اور دور سے ریکارڈنگ میں بھی گانوں کی آواز اونچی اونچی آ رہی ہے۔ بتائیے بیچارے کہاں چلے گئے؟ اتنی اونچی آواز سے جو گانے بجا بجا کے حادثے میں مرے، وہ کہاں جائے، کہاں چلے گئے وہ بیچارے؟ ہمارے مولانا جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے، ان جہازوں میں اڑنے والوں کو کبھی رش کی نگاہوں سے نہ دیکھو، اور ان بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھومنے والوں کو رش کی نگاہوں سے نہ دیکھو، جن کے آگے پیچھے ویگو گاڑیاں پھر رہی ہیں اور ان کے گارڈ ان کے ساتھ ساتھ گنے لے کے پھر رہے، ان کو کبھی رش کی نگاہوں سے نہ دیکھو، انہوں نے لاکھوں کروڑوں سال کی سزائیں اور بھوک اور جہنم کی آگ اپنے ذمے لی ہوئی ہے، بس مرنے کی دیر ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے لیے اتنی فکر کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی فکر کریں جتنا آخرت میں ہمیں رہنا ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے۔ بہت سے لوگ کل تھے آج نہیں ہیں، بہت سے لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب مسلسل اٹھتے جنازے دیکھ دیکھ کے اور جوانوں کو بڑھاپے کی طرف جاتا دیکھ دیکھ کے اور صحت مندوں کو بیماریوں میں مبتلا ہوتا دیکھ دیکھ کے اب دنیا سے دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ بس یہ دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا چکر ہے شیطان کا۔ شیطان نے ہمیں دنیا سجا سجا کے دکھا دی ہے اور دنیا کی فکروں کو ہمارے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ بس ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ میری خواہشات پوری نہ ہوئیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ آفرین ہے غزہ والوں کو، سلام ہے وہاں کی عورتوں، وہاں کے بچوں، وہاں کے بوڑھوں، وہاں کے جوانوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، جنازے اٹھانے کی اب طاقت نہیں، اور قبرستان والوں نے، ابھی 2 دن پہلے کا بیان ہے، قبرستان والوں نے قبرستان پر یہ تختی لگائی ہے، مزید گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ امداد کے ٹرک داخل ہونے کی اجازت ملی تو لوگوں نے، وہاں والوں نے کہا ہمیں کھانا نہ مت بھیجو، ہمیں تم کفن کے ٹرالے بھیجو، کفن کے ٹرک بھیجو، کہ ہمیں کھانے سے زیادہ اپنے مردوں کو کفنانے کے لیے کفن کی ضرورت ہے۔ سلام ہے ان کو کہ اس حال میں بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ناشتہ کوئی نہیں، دوپہر کا کھانا کوئی نہیں، رات کا کھانا کوئی نہیں، شام کی چائے کوئی نہیں، لیکن دل اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ پرسوں میں نے ایک چھوٹے بچے کا بیان سنا جو اپنے پیاروں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا، یا اللہ میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سوچیں کہ ہم کن چیزوں کے لیے پریشان ہیں، اور اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں رہا۔ ابھی مغرب کے بعد ایک شخص سے بات ہوئی، افسر ہیں، بڑے افسر ہیں، ان سے بات ہوئی، کہنے لگے میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، میں نے بہت مولویوں کے پاس چکر لگائے، سارے کہتے ہیں بندش ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہ نماز نہیں پڑھتا۔ اتنی لمبی ڈیوٹیاں کرتے ہیں آپ، نماز میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ 20 منٹ 15 منٹ وضو کر کے آ کے اللہ کو بھی سجدہ کر لیا کرو، کیا مشکل ہے اس میں؟ ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے، ہر ایک اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ کیا بنانا چاہتا ہے؟ جنت بنانا چاہتا ہے۔ اچھا چلو جنت بنانے کی نیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی مانے بغیر جنت بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی بھی نہیں ماننی اور جنت بھی بنانی ہے۔ پہلی بات، دنیا جنت نہیں بن سکتی،
اتنی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کی ساری امنگیں اور آرزوئیں یہاں پوری ہوں. یہاں کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. فکر کریں تو اس جہان کی کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے لیے اس دنیا کو ہی جنت بنا دیتے. ان کی کھڑکیاں دروازے ہم سونے کے بنا دیتے، اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے گھر ہم چاندی کے بنا دیتے، ہیرے جواہرات سے سجا دیتے. لیکن اگر ہم نے کفار کے لیے اتنے عالی شان گھر بنا دیے، ان کو سونے چاندی کے دروازے لگا کر دے دیے، اور ان کے گھر چاندی کے بنا دیے، ہیرے جواہرات سے جڑ لیے، تو یہ جتنے مسلمان ہیں نا یہ بھی کافر بن جائیں گے. اس لیے ہم یہ کر نہیں رہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو آخرت کی فکر کو اوڑھ لیتا ہے، آخرت کی فکر کو اوڑھ لیتا ہے، ہر وقت اس کو یہ فکر رہتی ہے قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو خوش کر لوں، گناہوں کی معافی مانگ لوں، ہر وقت اس کو یہ فکر لگی رہے. اگر کسی کو ہر وقت یہ فکر لگی رہے تو ہمارے نبی نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی کوئی فکر لائے گا ہی نہیں. یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کو بے فکر رکھے گا. اور آپ کا ارشاد ہے، جو آدمی دنیا کی فکروں کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کی فکروں میں سرگردان کر دیتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن اسے لگی رہتی ہے. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ بتکلف ہم آخرت کی فکر کو اوڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی ذات کی فکر کریں. میرا کیا حال ہے، میں اس حال میں مروں گا، اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی کہ جہاں بھی دین کا معاملہ آئے ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اس کو اپنے دل دماغ سے ختم کریں. یہ سوچ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ موت کے وقت اچھی ہے. موت کے وقت یہ فکر ہونی چاہیے، موت کے وقت یہی گمان ہونا چاہیے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشے گا. لیکن جب تک انسان زندہ ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ خوف لگا رہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کرو گے کیا اس دن، اگر تم نے تیاری نہ کی تو تم کیا کرو گے اس دن جس دن کے خوف سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. اس دن کیا کرو گے تم، کیسے بچو گے تم اللہ کے عذاب سے. تو بھائی اپنی آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، عزیزوں، ان کی بھی آخرت کی فکر کریں. دنیا کی فکر کرنا حرام نہیں ہے، سوار کرنا نامناسب ہے، سوار نہیں کرنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کہتے ہیں کہ
ایک باپ نے اپنے آپ کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، سب کو گولی مار دی، پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی، اس لیے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا تھا۔ اب آپ بتائیے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا، تاریں کاٹ دیتے، اندھیرے میں بیٹھ جاتے، ہاتھ کا پنکھا لے لیتے۔ اب تک جو دنیا چلی ہے تو ہاتھ کے پنکھوں پہ ہی چلی ہے نا۔ جب انسان دنیا کی فکروں کو سوار کر لیتا ہے اور پھر وہ جو خود چاہ رہا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو زندگی سے بیزاری پھر لازمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر حال میں زندگی کا ٹائم پاس کرنے کی مشق ہونی چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ غزہ والا حال یہاں کہیں ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو پھر سارے ہی مرتد ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کی فکر کو مجھ پہ سوار نہ ہونے دینا۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنانا اور دنیا کو میری سب سے بڑی آرزو نہ بنانا کہ مجھے سب سے زیادہ آرزو دنیا کی رہے اور سب سے زیادہ فکر مجھے دنیا کی رہے۔ یا اللہ ایسے نہ کرنا۔ اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے غریب رکھا ہے کوئی بات نہیں، کو ہمیشہ غریب ہمیشہ تھوڑی غریب رہتا ہے، مرنے کے بعد غریب غریب نہیں ہوگا۔ امیر ہمیشہ امیر نہیں رہتا، امیر مرنے کے بعد بھی امیر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، ہاں بھائی یہ کون ہے کہ جی وہ جو چھابڑی پہ چیزیں بیچتا تھا، اچھا اس کو پیچھے بٹھاؤ، اچھا یہ کہ جی یہ اپنے علاقے کا ڈی ایس پی تھا، اچھا ڈی ایس پی صاحب اب آگے آ جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، ڈی ایس پی ویس پی وہاں کوئی نہیں جانے گا، بادشاہ بھی ہوگا۔ بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت الامراء، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان حکمرانوں کو ہوگا۔ یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے اور یہ وزیر اور وزراء اور یہ بادشاہ اور یہ صدر اور گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، سب سے زیادہ قیامت کے دن ان کی سزائیں سخت ہوں گی اگر انہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم نافذ نہ کیا، اگر انہوں نے دنیا میں عدل اور انصاف کو عام نہ کیا، اگر انہوں نے اوروں کے حقوق کھائے، تو سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ان کو ہوگا، سب سے زیادہ۔ یہ جتنے غریب گرے پڑے لوگ ہیں یہ کل قیامت کے دن خوش ہوں گے، شکر ہے کہ ہم غریب تھے، شکر ہے کہ ہم بے روزگار تھے، شکر ہے کہ ہم چپڑاسی تھے، شکر ہے کہ ہم مزدور تھے۔ دیکھو یہ ایم پی اے صاحب کیسے لٹکے ہوئے ہیں، دیکھو یہ وزیر صاحب کیسے لٹکے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم اور جنت کی سیر کرائی تو میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کہ زیادہ کون لوگ جا رہے ہیں، اسی طرح میں جنت کے دروازے پہ بھی کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں جنت میں جانے والے زیادہ کون لوگ ہیں۔ تو فرماتے آپ علیہ السلام فرماتے جب میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو جانے والی عورتیں زیادہ تھیں، اور جب میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو جنت میں جانے والے غریب غربا زیادہ تھے، پیسے والے تھوڑے تھے، غریب زیادہ تھے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہوں، اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہوں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، دعائیں کریں، روئیں اللہ کے سامنے، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں۔ ضروری نہیں کہ مدرسے کا ماحول دیں، آپ عالم نہیں بنانا چاہتے مت بنائیں، لیکن ماحول اچھا دیں۔ اگر آپ ان کو اچھا ماحول دے کر ڈاکٹر بنا سکتے ہیں تو بنائیں، اگر اچھا ماحول دیے بغیر آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں گے تو یہ ڈاکٹر بن کر آپ کی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ آپ ان کے دین کو بچائیں، دنیا بنانے کے لیے ان کا دین خراب مت کریں۔ پتہ نہیں ایک نشہ سا ہے، بڑی ملازمت، بڑی نوکری، بڑا افسر بننے کا ایک نشہ سا ہے، حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، کاروبار میں زیادہ برکت رکھی ہے، کاروبار میں زیادہ برکت رکھی ہے۔ مجھے بتایا غریبوں نے، مزدوروں نے، چھولے بیچتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کتنا کماتے ہیں، اور سرکاری نوکریاں کرنے والے کتنا کماتے ہیں، اور سرکاری نوکری میں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ غریبوں کا نچڑا ہوا خون ٹیکسوں کے ذریعے سے جمع کیا جاتا ہے، اس سے ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ ہمارے حاج صاحب عبد الوہاب صاحب کسی سرکاری ملازم کا کھانا نہیں کھاتے تھے، سرکاری ملازم کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تیرے تو عوام کا نچڑا ہوا خون ہے تیرے پیسوں میں تو، لیکن لوگوں کو بس جنون ہے، اس لیے اسکول بھر رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا ہمارا اسکول ہے اور اس کی ماہانہ فی ہے 20,000، تو وہ ایک بچے سے 20,000 روپے لیتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ جو پڑھاتے ہیں وہی 20,000 روپے فی برداشت کر رہے ہیں اس شوق میں کہ افسر بنے گا۔ بھائی اس کو کاروبار میں لگاؤ، دکان کھول کے دو، اس کو سچائی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرو، دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بڑے ملازم سرکاری بنتے ہیں اتنے بڑے چور اور ڈاکو بنتے ہیں، اتنے بڑے بددیانت بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ چلے جائیں حیدرآباد صدر میں، دیکھیں جا کہ ڈاکٹروں کا کیا حال ہے۔ 100 مریض دیکھنے ہوتے ہیں انہوں نے، 100 مریض، 200 مریض، 300 مریض دیکھنے ہوتے ہیں، اور ایک ایک ڈاکٹر کی فیس 4,000 5,000، اور ایک مریض کو 1 منٹ دیتے ہیں، بیچارہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے جا کے کہ اس کو بتاؤں کیا، شکل ایسی بنا کے بیٹھتے ہیں، وہ ایسے غصے میں بھرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیچارہ مریض اپنی بات بتا بھی نہیں پاتا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، چلو جی، لمبا پرچہ بنا دیا، اس میں ٹیسٹیں بھی لکھ کے دے دیں اور اس میں غیر ضروری دوائیاں بھی لکھ کے دے دیں، اس لیے کہ میڈیکل ریپ والوں نے ان کو کمیشن دینی ہوتی ہے، لیبارٹری والوں نے الگ کمیشن دینی ہوتی ہے۔ اتنے لمبے پرچے بنا کے 4,000 لیے آپ نے، 5,000 روپے لیے، 5 منٹ تو دے دو کسی غریب کو۔ اب بتائیے یہ جو پیسے اکٹھے کر کے اپنے گھر لے جائیں گے اور جا کے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہ ان کی قبر اچھی کریں گے، یہ بڑے ہو کے نیک پرہیزگار تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھنے والے بنیں گے، یہ بڑے ہو کے بڑے ابدال اور کتب بنیں گے، جن کو ساری زندگی، جن کے کھلونے بھی حرام کے، جن کی ٹافیاں بھی حرام پیسوں کی، جن کے کھانے بھی حرام پیسوں کے، جن کے پیزے اور برگر بھی حرام پیسوں کے، یہ بچے بڑے ہو کے ولی بنیں گے۔ یہ سب دنیا کی فکر جو سوار کی ہے ہم نے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے اپنے بچوں کو بڑا افسر بنانے کے شوق سے باہر نکلیں، نیک بنائیں، ان کو کسی کاروبار میں لگا دیں، مزدوری میں لگا دیں، کاروبار میں لگا دیں۔ یہ کاروبار والے مزدوری کے بعد کاروبار والے بنتے ہیں۔ ہمارے شہر کے کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے پاپڑ بیچتے تھے، پھر یہ بیچتے تھے، پھر وہ بیچتے تھے، کرتے 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 دکان بن گئی۔ مسلمان ہڈ حرام نہیں ہوتا، مسلمان سست نہیں ہوتا، مسلمان جفا کش محنتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ دم شم کرتے ہیں لوگوں پہ۔ آج کل سب سے زیادہ رش دم والوں کے پاس ہوتا ہے، جو لوگ دم کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ رش ان کے پاس ہوتا ہے، گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کی جاتی ہیں ان کے پاس، دم والوں کے پاس۔ تو مجھے کہنے لگے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں 99% ہوتے ہیں ذہنی مریض، نفسیاتی مریض، وہمی، دنیا کو سوچ سوچ کے اب ٹینشن کے مریض ہو گئے ہیں۔ اب ان کو ہر چیز ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے مجھ پہ کسی نے کچھ کر لیا ہے، ایسے وہمی ہو گئے ہیں۔ 99% لوگوں پہ کوئی شیطانی اثرات نہیں ہوتے، کوئی بندش نہیں ہوتی، کوئی جادو نہیں ہوتا، صرف نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ لیکن بس آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی دم کر دو، ہم دم کر دیتے ہیں ان کو، وہ پھر کچھ دے جاتے ہیں، کوئی 2,000، کوئی 4,000، کوئی 5,000، 6,000، کوئی 10,000۔ اس لیے
نفسیاتی مریض بننے کی بجائے حشاش بشاش رہیں، آخرت کی فکر کو اوڑیں، ایک وقت نکال کر صبح شام اللہ کو یاد کریں، خشوع خضوع سے نمازیں پڑھیں۔ نمازیں ایسے نہ پڑھیں کہ کھڑے اللہ کے سامنے اور کھوئے ہوئے کہیں اور ہیں، ایسی نمازیں مت پڑھیں۔ نمازیں پڑھیں اس طرح کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی تو ایک دم تھم جاتے تھے سارے، مٹ 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 پانگ بدھ، مٹ 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 پانگ بدھ، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، اذان سنو۔ اذان ہوتی ہے، ہمارے آس پاس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، گانے والے گا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، گپوں والے گپیں لگا رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، جو جس کام میں لگا ہوا وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ حضرت امام حسین کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے یہ شعر کہا۔ دھم دھم لڑائی چل رہی ہے اور مسلمان گر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم ہوا، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، سارے کام چھوڑ چھاڑ پہلے نماز۔ اللہ اکبر، کیا نماز ہے! ایسی نماز زمین آسمان نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہمیں اپنے اوپر دنیا کو سوار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں چلنا ہے، سوار کرنا ہے آخرت کو، دین کو۔ کیا ہوگا مرنے کے بعد، کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا قیامت میں، کیا ہوگا، کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی فکروں سے نجات دے۔ میں تو روزانہ اللہ کی توفیق سے 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ دنیا کی فکروں سے بچانا۔ دیکھتے ہیں نا دنیا کو، بیچارے لوگ، اچھا ایسے بھی نہیں کہ کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہوتا بھی ہے، پھر بھی مرے جا رہے ہوتے ہیں، گھلے جا رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ سوار ہو گئی ہے دنیا بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی فکروں سے بچائے۔